اور لندن میں بیٹھ کر مشورے ہو رہے ہیں کہ پاکستان کا آرمی چیف کون ہوگا۔ پاکستان کے معاملات پاکستان کے اندر نمٹائے جائیں۔ اس پرٹیکولر کیس میں آپ دیکھیے کہ ہم نے اپنے ملک کا پریکٹیکلی سپیکنگ ہم نے مذاق ہی اڑوایا ہے۔ وہ گئے تو وزیر خزانہ تھے اور 4-5 سال بعد واپس آئے تو وہ وزیر خزانہ ہے۔ رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف صاحب ایک ساتھ بیمار ہو گئے ہیں اور لندن میں بیٹھ کر مشورے ہو رہے ہیں کہ پاکستان کا آرمی چیف کون ہوگا۔ تو اتنی اہم تعیناتی کا فیصلہ لندن میں بیٹھے ہوئے ایک ایسے شخص سے اگر کروایا جائے جو عدالت میں اشتہاری ہے، مفرور ہے اور پاکستان واپس نہیں آ سکتا، تو حبیب اکرم صاحب اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اس تعیناتی کے اوپر؟ عمران، آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں ہم لوگ اس وقت شور مچا رہے تھے جب جنرل پرویز مشرف کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے مذاکرات ملک سے باہر ہو رہے تھے۔ ہم اس وقت ناپسندیدہ لوگوں کی فہرست میں تھے، اس وقت بھی ناپسندیدہ لوگوں کی فہرست میں تھے، کیونکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے معاملات پاکستان کے اندر نمٹائے جائیں۔ میں ذاتی طور پر ہمیشہ ایسی چیزوں کے خلاف آواز اٹھاتا رہا ہوں کہ پاکستان کے معاملات کو اب پاکستان کی سرحدوں سے باہر نہ لے کے جائیں، تاکہ پاکستان قصہ زمین برسر زمین ہو۔ اس طرح ہمارے بارے میں دنیا کچھ اچھا نہیں سوچتی کہ جب ہماری سیاسی قیادت دوسرے ملکوں میں بیٹھی ہو، لوگ ان کو جا کے مل رہے ہوں اور وہاں پہ جا کے پولیٹیکنگ ہو رہی ہو، یا جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں فیصلے ہو رہے ہوں، تو یہ تو نہایت ہی نامناسب بات ہے۔ اب اس پرٹیکولر کیس میں آپ دیکھیے کہ ہم نے اپنے ملک کا پریکٹیکلی سپیکنگ ہم نے مذاق ہی اڑوایا ہے۔ آپ جب سے یہ حکومت وجود میں آئی ہے، اس حکومت نے اپنا پہلا جو اجلاس، آپ کو یاد ہے، پوری فوج ظفر موج وزراء کی یہ لندن چلے گئے تھے اور وہاں پر جا کے وہاں پہ میٹنگز ہو رہی تھی اور وہاں پہ پاکستانی سیاست کے حوالے سے لندن سے پریس ریلیزیں جاری ہو رہی تھی۔ اس کے بعد دوبارہ ایک موقع آتا ہے تو اسحاق ڈار صاحب وزیر اعظم کے جہاز میں بیٹھ کے لندن سے واپس تشریف لاتے ہیں اور آتے ہی وہ وزیر خزانہ بنتے ہیں۔ یعنی وہ گئے تو وزیر خزانہ تھے اور 4-5 سال بعد واپس آئے تو وہ وزیر خزانہ ہے۔ اب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں وہ وہاں چلے گئے، تشریف لے گئے۔ دیکھیے یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی موقع تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس اور موجودہ حکومت کے پاس کہ وہ اپنے فیصلے نظر آنے والے انداز میں اسلام آباد میں بیٹھ کے کرتے، یہاں پر اجلاس ہوتے، اگر کوئی بہت ہی ضروری تھا تو کسی سے فون پہ بات کر لیتے۔ کیا ضرورت تھی وزیر اعظم کو وہاں پہ لے جانے کی؟ اور وہاں پر ہمارا جو سرکاری جہاز ہے وہاں پر کھڑا ہوا ہوگا۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے نا کہ ہم نے اپنے آپ کو کس لو لیول تک لے آئے ہیں۔ لیکن بہرحال آپ اس میں سے ہی شاید یہ ہمارا جسے کہتے ہیں نشیب اور فراز، یہ شاید ہمارے نشیب کا آخری حصہ ہو، اللہ کرے ہم اس سے زیادہ نیچے نہ جائیں۔ بہت اچھی کوریج کی ہے، یہ مارچ کی تو زبردست کوریج تھی، بال کی پرابلی سب سے بیسٹ تھی۔ سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول رہا نمبر 1۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔